بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رکھی کی پھونک میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ اس دن کے بعد پھر مجھے بخار نہیں آیا۔ میں ایک ہفتے تک برابر اس کے پاس وقت مقررہ پر جاتا رہا۔ میں ہمیشہ سہدری میں پڑے ہوئے تخت پر جا کر بیٹھ جاتا تھا اور اس کے چند لمحے بعد اللہ رکھی آ جاتی تھی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اللہ رکھی کو میری آمد کا علم کس طرح ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے میں میری سمجھ میں ایک بات آتی تھی کہ چونکہ میں ایک مقررہ وقت پر اس کے پاس جاتا ہوں، اس وجہ سے وہ بھی اس متعین وقت پر برآمد ہوتی ہے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر نہ صرف میں بالکل تندرست ہو گیا بلکہ میرا رنگ و روپ بھی پہلے سے زیادہ نکھر گیا۔ میری بہن اور بہنوئی اسے اللہ رکھی کا کرشمہ کہتے تھے، جبکہ میں اسے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں روحانی طریقہ علاج کا قائل ہی نہیں تھا۔ اس بارے میں میرے ذہن میں کئی سوالات تھے جن کی وضاحت اللہ رکھی سے چاہتا تھا، لیکن وہ پیشانی پر پھونک مار کر خاموشی سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ اس ایک ہفتے کے اندر مجھے اللہ رکھی سے لگاؤ پیدا ہو گیا۔ یہ محبت کا ایسا جذبہ تھا جس میں نفسانی خواہش کا دخل نہیں ہوتا، بس میرا دل چاہتا تھا کہ اس کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ گھبرانے لگی۔ میں نے سوچا گاؤں کے باہر ٹہلاؤں، لہٰذا اسی خیال سے گھر سے باہر نکلا اور گاؤں کی گلیوں سے ہوتا ہوا سڑک کی جانب آ گیا۔ سڑک کی دوسری طرف اللہ رکھی کی بوسیدہ حویلی تھی۔ حویلی پر نظر پڑتے ہی میرے قدم خود بخود اس کی جانب اٹھنے لگے۔ جوں میں حویلی کے قریب ہوتا جا رہا تھا، ہو حق کی ملی جلی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور جب میں حویلی میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ حویلی جو ہمیشہ پرسکون رہتی تھی ہنگامہ خیز بنی ہوئی ہے۔ اللہ رکھی آنکھیں بند کیے تخت پر دو زانو بیٹھی تھی اور تمام صحن اس کے معتقدین سے بھرا ہوا تھا۔ حاجت مندوں کا ایک جم غفیر تھا جو نیاز کے تھال سامنے رکھے، ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلائے اس کی پھونک کے منتظر تھے۔ ان میں کچھ خواتین بھی تھیں جو اپنے شوہروں کے روزگار کی دعا کے لیے آتی تھیں۔ ان میں چند ایک نیم ماڈرن قسم کی بھی تھیں جن کے خاوندوں کو اللہ رکھی کی پہلی پھونک سے ترقی مل گئی تھی اور اب وہ مزید ترقی چاہتی تھیں۔ اس ہجوم میں چند طلباء بھی تھے جنہوں نے سارا سال آوارہ گردی کرتے اور غنڈہ گردی کرتے گزار دیا تھا اور اب امتحان میں کامیابی کی خاطر اللہ رکھی کی پھونک کے منتظر تھے۔ چند بے روزگار گریجویٹ اور گردش افلاک سے ستائے ہوئے نوجوان بھی تھے۔ ذرا فاصلے پر محفل سما گرم تھی۔ چند تندرست و توانا قوال ہارمونیم کے سروں اور گھنگروں کی جھنکار پر سینہ پھلا پھلا کر ایک ہی مصرعے کو بار بار دہرا رہے تھے۔ قوالوں کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے لوگ دنیا و مافیا سے بے خبر ہارمونیم اور ڈھول کے سر پر جھوم رہے تھے۔ شمال کی جانب ایک عمر رسیدہ لاغر سا شخص آسیب اتارنے میں مصروف تھا۔ وہ جھاڑو کو زمین کی مٹی میں لت پت کرتا اور حواس باختہ عورت کے جسم پر پھیر دیتا۔ آسیب زدہ عورت جو کسی خبیث روح کے زیر اثر ہوتی، چیخ پکار کر رہی ہوتی، جھاڑو کے جسم سے ٹکراتے ہی خاموش ہو جاتی۔ غرض اللہ رکھی ان سب کے دکھوں کا مداوا تھی۔ اس کی ذات روحانی تکلیفوں، جسمانی بیماریوں اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کے لیے آب کوثر تھی۔ میں کچھ دیر کھڑا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ رکھی ہر مرض کی دوا کس طرح ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ بناوٹ، تصنع اور دھوکہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اللہ رکھی کو قائل کرنے کی خاطر اس کے قریب جانا چاہا،
لیکن اس کے تخت کو تو عورتوں اور مردوں نے گھیر رکھا تھا۔ ان عقیدت مندوں نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ان کی نظروں میں میں بھی کوئی حاجت مند تھا اور قاعدے کے مطابق اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میں ایک دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجمع بھی کم ہونے لگا۔ عورتیں اور مرد ایک ایک کر کے آگے بڑھتے جاتے، اللہ رکھی سے اپنا مدعا بیان کرتے۔ وہ ان کی پیشانی پر پھونک مارتی اور وہ شخص یہ جان کر ہنسی خوشی چل دیتا کہ اب اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو مجمع چھٹ چکا تھا۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ اللہ رکھی نے مجھے نیم و آنکھوں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، تم آ گئے، تمہارے آنے کا یہی وقت ہے۔ پھر اس نے میری پیشانی پر پھونک مارنے کے ارادے سے منہ اٹھایا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب تم تندرست ہو گئے ہو، اس نے جواب دیا۔ پھر اپنے قریب تخت پر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹھو۔ میں نے اس کے سامنے تخت پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ کہاں؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ میں نے ملنگ جیسے لوگوں کی جانب نظر ڈالی اور بولا، یہ طرح طرح کے لوگ تمہارے پاس کیسے آنے لگے؟ طرح طرح کے لوگ، اس نے جملہ دہرایا۔ پھر قدرے زور سے ہنستے ہوئے بولی، کیسے لوگ آنے چاہیے؟ اللہ والوں کے پاس یہ خرافات نہیں ہوتی۔ میں نے بے ساختہ جواب دیا۔ پھر کہاں ہوتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں کوئی جواب دینے کے بجائے اس کا منہ تکنے لگا۔ اس نے سمجھانے والے لہجے میں کہا، دنیا کے ستائے ہوئے، معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگوں کا اصل ٹھکانہ اللہ والوں کا آستانہ ہی تو ہے۔ یہاں آ کر انہیں سکون ملتا ہے، ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر میں بھی ان کی داد رسی نہ کروں تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اچھا، تو یہ بات ہے، میں نے کہا۔ پھر میں نے ایک اور بے تکا سوال کیا، کیا تمہاری پھونک ان سب کے دکھوں کا مداوا ہے؟ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، اس پھونک میں بہت تاثیر ہے۔ یہ پھونک ہی تو ہے جو اللہ نے گوندی ہوئی مٹی میں ڈال دی تھی، جس سے نہ صرف آدم علیہ السلام میں جان پڑ گئی تھی بلکہ قیامت تک کے لیے نسل انسانی کا ارتقاء شروع ہو گیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، میں نے تائید کی، لیکن اس پھونک میں یہ تاثیر کہاں سے آ گئی کہ تم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ رکھی نے میری بات کاٹ کر کہا کہ روز اول کی پھونک آج تک جسم انسانی کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے، اور اس میں آج بھی نہ صرف زندگی کی تاثیر موجود ہے بلکہ جسم انسانی میں پیدا ہونے والی تمام بیماریوں کا تیر بہدف علاج بھی ہے۔ میں نہیں مانتا، میں اکھڑے لہجے میں کہا۔ تم مادہ پرست ہو، اللہ رکھی نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم جب تک روح کی بالیدگی سے واقف نہیں ہوگے کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ روح اور روحانیت یہ سب ڈھکوسلا ہے، میں نے قدرے غصے میں کہا۔ تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ اللہ رکھی نے مسکرا کر پوچھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ ثبوت کیا کم ہے، میں نے جواب دیا، کہ روحانیت کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے اور اس میں صرف ضعیف الاعتقاد لوگ ہی مستفید ہوتے ہیں۔ تو تم اس بات کو مانتے ہو کہ روحانیت لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ اللہ رکھی نے پوچھا۔ نہیں، میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جن لوگوں میں اعتماد نہیں ہوتا، جن میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہی روحانیت کا سہارا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پلک چھپکتے ہی ان کی حسب منشا کام ہو جائے گا۔ اللہ رکھی نے ہنستے ہوئے کہا، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ ہر حاجت مند ہنسی خوشی یہاں سے گیا ہے، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ میری پھونک ضائع نہیں جاتی،
اللہ رکھی نے بدستور ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہی پھونک، میں نے چڑھ کر کہا۔ تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ رکھی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے سمجھایا۔ تم نے قرآن میں ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور ان پر پھونک مارتے تھے، جس کی وجہ سے ان میں جان پڑ جاتی تھی اور وہ فضا میں اڑ جاتے تھے۔ اللہ رکھی کا یہ جواب سن کر میں سوچنے لگا کہ کیا جواب دوں۔ چند لمحوں بعد میں نے ڈھٹائی سے کہا، ہاں پڑھا ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام تھے۔ میں نے جواب دیا، اور تم عورت ہو، صرف عورت۔ ہاں میں عورت ہوں، اللہ رکھی نے میرے چہرے پر نظریں گاڑ کر کہا، لیکن میں اس نبی علیہ السلام کی کنیز ہوں جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس نے بے جان کنکریوں کو ہاتھ میں لیا تو وہ بولنے لگی، جس نے ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، جس کے صرف چہرہ مبارک کو دیکھ کر قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا فرما بردار غلام بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود کو روحانیت کا عامل سمجھتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتی، وہ ایک بار پھر مسکرائی، لیکن میری پھونک سے تمہارا بخار اتر گیا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی، میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اگر تم یہاں آتے رہے تو سب کچھ سمجھ جاؤ گے، اللہ رکھی نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اب میں یہاں نہیں آنا چاہتا، میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اب میں روزگار کی تلاش میں کراچی جانا چاہتا ہوں، میں نے بتایا۔ اللہ رکھی نے غور سے میری طرف دیکھا جیسے پہچان رہی ہو، پھر زیر لب بڑبڑائی، تم ابھی تک ماضی سے وابستہ ہو۔ پھر وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولی، میری پھونک سیکھ لو، معاش سے بے فکر ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ ہے، اللہ رکھی نے پیار سے سمجھایا، میری طرف پھونک سے لوگوں کو تندرست کر دیا کرو، لوگ خوشی خوشی بہت کچھ دے جایا کریں گے۔ مجھے ایسی کمائی نہیں چاہیے، میں نے بگڑ کر جواب دیا۔ میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اور میں دھوکہ دیتی ہوں؟ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ میں اس کے جواب میں جھینپ سا گیا۔ وہ اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولی، میں تو کسی سے کچھ نہیں مانگتی، لوگ خود ہی خوشی سے جو چاہتے ہیں دے جاتے ہیں۔ خیر چھوڑو، میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری پھونک سے میں کس طرح تندرست ہو گیا۔ یہ بڑا ہی تفصیل طلب موضوع ہے، اللہ رکھی نے تخت پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ یہ زمان و مکان کی بات ہے، یہ وقت اور فاصلے کا راز ہے۔ تمہاری پھونک سے وقت اور فاصلے کا کیا تعلق؟ میں نے پوچھا۔ بڑا تعلق ہے خان، اس نے جواب دیا۔ اس کرۂ ارض پر وقت ہی تو سب کچھ ہے، اور جو لوگ وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں وہ نہ صرف مسائل حل کر سکتے ہیں بلکہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج بھی جانتے ہیں۔